لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال اللہ الحکیم فی مقام آخر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے گناہان کبیرہ کے موضوع پر اور اس عنوان پر کچھ مطالب عرض کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور گناہان کبیرہ کے آثار اور عواقب اور انجام اور گناہان کبیرہ کی فہرست اور گناہان کبیرہ کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، اور اس کے بعد معصومین کے روایات اور آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں. انشاءاللہ آئندہ درس میں گناہان کبیرہ کی فہرست اور گناہان کبیرہ کی تعریف اور مفہوم کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، لیکن بطور مقدمہ اور تمہید دو درسوں میں آپ کی خدمت میں گناہان کبیرہ کے آثار اور اس کے عواقب اور انجام کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کی روایات کی روشنی میں بیان کرنا ہے. گناہوں کے بہت سارے برے آثار اور برے انجام اور برے نتائج ہیں، اور یہ آثار جو ہے نہ تنہا انسان کی دنیاوی زندگی تک محدود ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی دنیاوی زندگی کو نہ تنہا تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں اور دنیا میں بہت ساری مصیبتوں میں، بہت سارے عذاب اور عقاب میں مؤثر ہے، بلکہ گناہ جو ہے وہ تمام جہانوں کی تباہی کا سبب ہے، تمام جہانوں کی بربادی کا سبب ہے. چاہے دنیاوی زندگی ہو، اس دنیاوی زندگی میں بھی انسان کی جو تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، بہت ساری جو مصیبتیں ہیں، بہت ساری جو آفات ہے، امراض ہے، مشکلات ہیں، وہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے. وہ گناہوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری بلائیں، یہ سارے حوادث، یہ سارے مشکلات جو ہے وہ بشر کے لیے سامنا ہے. اور اسی طریقے سے برزخ میں بھی جو برزخی زندگی ہے دنیا اور آخرت کے درمیان میں، اس میں بھی جتنے مشکلات انسان کو پیش آنے والی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، فشار قبر ہے، عذاب قبر ہے، ہولناک اور انتہائی خوفناک جو عذاب اور عقاب جو قبر میں انسان کو پیش آتے ہیں، ان سب کا جو سبب ہے اصلی، ان سب کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر وہ بھی انسان کے گناہ ہے، نافرمانی ہے، معصیتیں ہیں.
اور اسی طریقے سے پھر آگے بڑھ کر جو دائمی عذاب ہے، جو دائمی عقاب ہے، جہنم میں جو ابدی سزا ہے، اس کی بھی جو اساسی عامل ہے، وجہ ہے، وہ انسان کی نافرمانی ہے اور انسان کی معصیتیں ہیں اور شریعت کی مخالفتیں ہیں۔ لہٰذا یہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں بیان کی گئی ہے کہ گناہ کا جو اثر ہے وہ صرف دنیا کی تباہی تک محدود نہیں ہے۔ گناہ جو ہے وہ دنیا کی تباہی کا بھی سبب ہے، بربادی کا بھی سبب ہے، دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتیں اور عقاب اور بہت سارے بلائیں حوادث کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اثر قبر میں بھی ہے اور اس کا اثر آخرت پر بھی ہے۔ اسی مسئلے کو واضح لفظوں میں بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 30 میں ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، جتنی مصیبتیں یا جتنی بلائیں اور جتنے عذاب اور عقاب جن کا سامنا بشر کو ہوا ہے، ان تمام سب کی بنیادی جو وجہ ہے وہ انسان کے گناہ ہیں، وہ انسان کے خطا ہے۔ لہٰذا جتنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفات میں، بلیات میں انسان گرے ہیں، ان سب کی جو بنیادی سبب ہے وہ انسان کی نافرمانی ہے، وہ انسان کی معصیت ہے، وہ انسان کا جو ہے وہ خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ يَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جتنی مصیبتیں تم تک پہنچی ہے، جتنی بلائیں تم تک پہنچ رہی ہے، جتنی حوادث ہے، جتنے مشکلات ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے مسائل کا سامنا ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، پھر قواریت کا مسئلہ ہے، قتل و غارت گری کا مسئلہ ہے، ظلم کا مسئلہ ہے، ہزاروں فسادات ہیں، اجتماعی مشکلات ہے، انفرادی مشکلات ہے، اخلاقی مشکلات ہے، اقتصادی مشکلات ہیں، ہزاروں جو بشر کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ قرآن پاک نے ان مشکلات کی اساسی وجہ کو بیان کیا ہے، ان تمام مشکلات کے اساسی سبب کو بیان کیا ہے۔ یہ سبب اگر دور ہو جائے، جو بلاؤں کی وجہ ہے، مصیبتوں کا سبب ہے، یہ سبب اگر دور ہو جائے تو دنیا انسان کے لیے جنت ہے، اور برزخ بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ یعنی اطاعت اور عبادت اور خدا کی تمام احکام پر عمل کرنا، واجبات کو بجا لانا، معصیتوں سے ہاتھ روکنا، معصیتوں سے اجتناب کرنا، یہ دنیا کو بھی جو ہے نا وہ جنت بنا دیتی ہے، دنیا کو بھی ایک انتہائی کامیاب اور خوشبخت بنانے والی چیز ہے، اور قبر کو بھی جنت بنانے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کا پورا دار و مدار جو ہے وہ اطاعت پر ہے، عبادت پر ہے اور بندگی پر ہے۔ اور اس کے مقابل میں دنیا میں جو مصیبتیں ہیں، دنیا میں جو گرفتاریاں ہیں، دنیا میں جو حوادث اور مشکلات ہے، اس کا سبب بھی گناہ ہیں، معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ قبر میں بھی جتنے عذاب اور مشکلات کا سبب ہے وہ بھی گناہ ہے، اور حشر میں بھی جو عظیم اور بڑے بڑے عقاب اور سزائیں ہیں، جہنم کا خوفناک جو عذاب ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے واضح لفظوں میں قرآن پاک میں ارشاد ہوا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جتنی مصیبتیں تم تک پہنچی ہے، چاہے وہ حوادث کی صورت میں، بلاؤں کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں، فسادات کی صورت میں، جتنی مصیبتیں تم تک پہنچی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ باب آئے سببیہ ہے۔ اس کی سبب کیا ہے؟ اس مصیبتوں کی، یہ پریشانیوں کی سبب کیا ہے، یا ان قتل و غارت گری کی سبب کیا ہے؟ حتیٰ بیماریاں، بہت ساری جو بیماریاں ہیں، بہت سارے جو امراض ہیں، اس کی بنیادی سبب جو انسان کے گناہ ہیں۔ روایت میں ہے کہ انسان جب گناہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم بہت سارے بیماریوں میں جو انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ کلما احدث العباد من الذنوب احدث اللہ من البلاء، جب بندے نئے نئے گناہوں کو انجام دیتے ہیں تو پروردگار عالم نئے نئے بلاؤں کو بھیج دیتے ہیں، نئے نئے حوادث میں ان کو جو ہے نا وہ مبتلا کرتے ہیں۔ اب اتنی ساری بیماریاں دنیا میں ایجاد ہوئی ہے، دنیا میں وجود میں آئی ہیں، ان بیماریوں کو اس سے پہلے کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ ایڈس کی بیماریاں ہیں، سرطان کی بیماریاں ہیں، اور اسی طریقے سے ایسی 50 بیماریاں، یہ ساری بیماریاں جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی پیداوار ہیں۔
یہ گناہوں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت زیادہ مرتے ہیں، طبی موت بہت کم لوگ مرتے ہیں۔ یموت الرجال بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال، انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے مرنے والے بہت زیادہ ہیں، جو اجل اور طبی موت دنیا سے جانے والے بہت کم ہے۔ لہٰذا گناہ موت کا سبب ہے، گناہ تباہی کا سبب ہے، گناہ دنیا کی بربادی کا سبب ہے اور آخرت کا بھی بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ مصیبتیں جو تم تک پہنچی ہے، جن بلاؤں میں مصیبتوں میں تم گرے ہو، وہ سب کے سب فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہاری گناہوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کے پیداوار ہے۔ لہٰذا گناہ بلا کا سبب ہے، پریشانیوں کا سبب ہے، مشکلات کا سبب ہے، عذاب کا سبب ہے، عقاب کا سبب ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس کے مقابل میں اگر اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، خدا کی بندگی کرو گے تو دنیا بھی تمہاری جنت بن جائے گی، قبر بھی تمہاری جنت ہے اور آخرت میں بھی عظیم درجات اور مقامات تمہارے لیے ہے۔ چنانچہ اسی قانون کو اور اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ اعراف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بہترین آیت ہے اور بہترین پیغام جو ہے بشریت کے لیے اس آیت میں پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ کامیابی کا راستہ ہے، سعادت کا راستہ ہے، خدا کی برکتوں کا راستہ ہے، رحمتوں کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، کامیابی اور ہمیشہ کے خوشحالی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، بلاؤں کا راستہ ہے اور عقاب کا راستہ ہے، عذاب کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ کیا کریں؟ ہم نے بشر کے لیے جنت کا راستہ دکھا دیا ہے، کامیابی کا راستہ دکھا دیا ہے، وہ جو ان کی زندگی کو خوشبخت اور خوش نصیب بنانے والا جو راستہ ہے وہ ان کو دکھا دیا ہے، لیکن کیا کریں؟ اس راستے پہ وہ چلے نہیں تو ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر لیا، ان کو عقاب میں مبتلا کر دیا۔ دنیا میں بھی ان کو عقاب ہے، قبر میں بھی عقاب ہے اور آخرت میں بھی ان کو عقاب ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے اور بشریت اور انسانیت آمنوا، سب ایمان لاتے، مومن ہو جاتے، خدا کی توحید پر، انبیاء پر، قیامت پر اگر یہ ایمان لاتے اور ساتھ ساتھ واتقوا، تقوی الہی اختیار کرتے، اپنے واجبات پر عمل کرتے، گناہوں سے رکتے، جو کچھ خدا نے دستور دیا ہے اسے وہ انجام دیتے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے وہ بچتے، گناہوں کو ترک کرتے، واجبات پر عمل کرتے، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوتا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان کے لیے زمین میں برکتوں کے راستے کھل جاتے، آسمانوں سے بھی برکتوں کے راستے ان کے لیے کھل جاتے، ہم ان کے لیے کھول دیتے برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی۔ زمین بھی ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جاتی اور آسمان سے بھی ہزاروں رحمتیں، برکتیں ان کے لیے نازل ہوتی۔ لہٰذا ہم تو چاہ رہے تھے زمین کو جنت بنا دے ان کے لیے، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی، ہر طرف برکت ہی برکت ہوتی، ان کے لیے یہ زمین خدا کے رحمتوں اور برکتوں کے گہوارہ بن جاتی۔ لیکن کیا کرے؟ انہوں نے نہ ایمان لائے اور نہ تقوی الہی اختیار کی، تو اب ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی معصیتوں کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، عقاب میں گرفتار کیا۔ بجائے اس کے کہ ان کے لیے زمین سے رحمتوں کا دروازہ کھولے، یہ زمین ان کے لیے باعث عقاب بن گئی، یہ زمین ان کے لیے عذاب بن گئی۔ آسمان سے بجائے اس کے کہ ان کے لیے رحمتیں برستی، برکتیں نازل ہوتی، آسمان سے ان کے لیے عذاب نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ خدا تو نہیں چاہتے تھے ان کو عذاب میں مبتلا کریں، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ خدا تو چاہ رہا تھا زمین کے راستے کھولیں، برکتوں کے راستے، رحمتوں کے راستے، مغفرت کے راستے۔ خدا زمین سے ان کو ہزاروں برکتیں دینا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں صاف لفظ میں آیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایک شرط ہے، دوسری جزا ہے، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اس کا نتیجہ یہ ہے لَفَتَحْنَا، کھول دیتے ہم،
برکات من السماء والارض، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے نہ تقوی اختیار کی اور نہ یہ جو ہے ایمان لائے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انسان نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، ایمان کے بجائے انبیاء کو جھٹلایا، خدا کی توحید کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا۔ اس جھٹلانے کا نتیجہ، ایمان نہ لانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کو مبتلا کر لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اپنے کردار میں، ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ وہ جو ان کا اعمال کا نتیجہ ہے اور ان کے اعمال کا جو لازمی نتیجہ ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ مبتلا کر لیا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ تباہی ہے، وہ نتیجہ بربادی ہے۔ لہٰذا ہم تو چاہ رہے تھے ان کی دنیا کو بھی جنت بنا دیں، قبر کو بھی جنت بنا دیں، آخرت کو بھی جنت بنا دیں، لیکن انسان نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی تکذیب کی وجہ سے، اپنی کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے انسان نے اپنی دنیا کو بھی بگاڑا ہے اور آخرت کو بھی بگاڑا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں ہے، یہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں اس بات کا ذکر ہے، بہت ساری قومیں تباہ ہوئی اور عذاب الہی میں جو ہے وہ گرفتار ہو کے رہ گئی اور وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی اور وہ عذاب الہی اور عقاب الہی میں مبتلا ہوا۔ اور انہی قوموں میں سے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے۔ یہ ساری قومیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، عذاب الہی میں مبتلا ہو کر زمین سے جو ہے وہ مٹ گئی اور سب کے سب جو ہے نا خاک اور راکھ بن گئی۔ بہت ساری قوموں کو پانی میں غرق کر دیے گئے، بہت سارے قوموں کو بجلی کے ذریعے سے جلا دیے گئے، بہت سارے قوموں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے جو ہے ان کو دسا دیا، زمین کے نیچے جو ہے دفنا دیا۔ ان قوموں کی تباہی کا جو عامل ہے، بربادی کی جو سبب ہے، یا اتنا عظیم عقاب اور عذاب کا جو بنیادی وجہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہے، چاہے وہ قوم لوط ہو، سمود ہو، فرعون ہو، نوح ہو، قوم شعیب ہو، ساری قوموں کی تباہی کی جو سبب ہے صرف ایک ہے۔ بنیادی سبب یہ ہے، صاف لفظوں میں بیان کیا ہے، ان کی گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو تباہ کیا ہے۔ لہٰذا گناہ کا اثر جو قرآن بیان کر رہا ہے، گناہ کا اثر تباہی ہے، دنیا کی تباہی، آخرت کی تباہی، زندگی کی تباہی، برکتوں کی تباہی، رحمتوں کی تباہی، سکون اور آرامش کی تباہی، صحت کی تباہی، رزق کی تباہی، یعنی تمام تباہیوں کی جو بنیادی سبب ہے وہ گناہ ہے۔ تو آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں، عبرت حاصل کریں اور اپنی گناہوں سے اجتناب کریں، کہیں ایسا نہ ہو پچھلی قوموں کی طرح ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے عقاب میں مبتلا نہ ہو جائے، عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا خدا کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور واجبات پر عمل کرنا، احکام الہی پر مکمل طور پر پابند رہنا، یہ ہماری کامیابی کا وسیلہ ہے، ہماری جنت کا راستہ ہے، ہماری سعادت کا راستہ ہے۔ اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ ہم واجبات کو ترک کریں، حرام کھانے لگیں، رشوت کھانے لگیں، غیبت کرنے لگیں اور اپنی نمازوں کو ترک کر دیں، بدحجابی کا شکار ہو جائے اور جھوٹ بولیں، والدین کی نافرمانی کرے، ہزاروں گناہ جو انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، ان گناہوں میں اگر ہم مبتلا ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے۔ لہٰذا گناہ کے آثار کو بیان کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، آیات کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
یہ ساری جو قومیں ہیں، قوم لوط، قوم نوح، قوم فرعون، قوم شعیب، یہ جتنی بھی قومیں تباہ ہو گئی جن پر عذاب الہی نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ کیوں یہ عذاب میں مبتلا ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے گرفتار کیے، سب کو عذاب میں مبتلا کیے، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی سبب سے۔ عذاب کا جو سبب ہے، عقاب کا جو سبب ہے، تباہی کے جو سبب ہے، وہ ان کے گناہ بنے۔ لہذا صاف طریقے سے آیت بتا رہی ہے واضح لفظوں میں، گناہ عذاب کا باعث ہے، گناہ عقاب کا باعث ہے، گناہ تباہی کا باعث ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام قوموں کو ہم نے گرفتار کر لیا، عذاب میں مبتلا کر لیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے عقاب کے معصیتوں کی وجہ سے۔ پھر مزید تفصیل کی، وہ کون کون سے عذاب ہے، کن عذاب میں ان کو مبتلا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ وہ قومیں ہیں جن پر ہم نے طوفان نازل کیا، طوفان کو بھیج دیا، اور طوفان کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے، طوفان کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ قومیں ایسی بھی ہے کہ جن پر آسمان سے بجلی گری، اس بجلی نے ان کو جلا دیا، راکھ بنا کر رکھ دیا، یا آسمان سے ایک چیخ آئی، اس چیخ کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ صیحہ کے معنی بجلی کا بھی ہے، صیحہ کا معنی عذاب کا بھی ہے، صیحہ کا معنی جو ہے وہ آسمانی خوفناک آواز کا بھی ہے۔ تو کچھ قوموں کو ہم نے بجلی کے ذریعے سے تباہ کی، یا خوفناک آواز کے ذریعے سے تباہ کی، یا صیحہ کے معنی عمومی معنی عقاب، ہم نے ان کو عقاب کے ذریعے سے تباہ کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اس آیت کی ذیل میں ہے، اس کا مصداق جو ہے وہ قارون ہے، اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں ڈوب گئے۔ سورہ قصص میں ہے، ہم نے قارون کو پورے خزانے کے ساتھ، پورے گھر کے ساتھ زمین کے نیچے جو ہے وہ دفنا دیے، اور زمین کے نیچے جو ہے اس کو دسا دیا۔ لہٰذا قارون نے بخل کی، قارون نے حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لایا، اور خدا کی توحید کا انکار کیا، اور اتنے سارے رزق خدا نے قارون کو دی، عظیم دولت سے نوازا، خزانہ ان کے لیے خدا نے کھول دیا۔ اب اس کا نتیجہ اگر وہ خدا پہ ایمان لاتے، خدا کی بندگی کرتے، وقت کے نبیوں پر اگر وہ ایمان لاتے، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ مزید ان کو دیتا، دنیا کے ساتھ آخرت بھی ان کو ملتی، قبر میں بھی بہترین زندگی ان کو ملتی۔ لیکن جب انہوں نے کفران نعمت کی اور انبیاء کی نبوتوں کو چٹلا دیا، خدا کی توحید پر ایمان نہیں لایا، وہ جو عظیم رزق اور خزانہ جو خدا نے ان کو عطا کیا تھا، اس میں جب انہوں نے بخل کیا، بخل کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، قارون کو اپنے خزانے کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ ہم نے زمین کے نیچے جو ہے ان کو دفنا دیا، زمین کے نیچے جو ان کو دسا دیا، اور زمین کے نیچے جو نے چلے گئے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان قوموں میں سے کچھ ایسے اقوام بھی ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیے، وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ ان میں سے فرعون کی قوم ہے، پورا لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل سے بنی اسرائیل کو اس طرف لے کے چلے گئے، ان کو نجات دی، وہ ساحل نجات پر پہنچ گئے، موسیٰ کی نبوت کو مان لیا، ان کی فرمان برداری کی۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو جو ہے وہ نجات مل گئی، دریائے نیل جو ہے وہ شق ہو کر ان کے لیے راستہ نکل گیا، وہ ساحل نجات پر پہنچ گئے، زندگی پالی۔ اور اسی دریا میں جو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا سبب اور ان کے لیے خدا کی رحمت کا سبب بن کر نجات عطا کی، اسی دریا میں فرعون کو اور لشکر فرعون کو، قوم فرعون کو، تمام فرعونیوں کو خدا نے جو ہے وہ اغرقناہم اجمعین، سب کو ہم نے غرق کر دیا دریائے نیل میں۔ کیوں غرق کر دیا؟ سبب کیا ہے غرق ہونے کی؟ معصیت کی، نافرمانی کی، فرعون نے الوہیت کا ادعا کی، خدائی کا دعویٰ کی۔ لہٰذا جب اتنا عظیم گناہ، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ جو عظیم گناہ جب اس نے انجام دیا تو وہ دریائے نیل میں اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو کر رہ گیا۔ لہٰذا تنہا وہ غرق نہیں ہوئے، جو بھی گناہ کر دیتا ہے وہ عذاب الہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم نوح کو خدا نے تباہ کر دیا، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا وَأَغْرَقْنَا کا مصداق ایک فرعون کی قوم ہے اور دوسرا جو ہے وہ نوح کی قوم ہے۔ آیت کے ذیل میں بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کو بجلی میں جلا دیا ہے، کسی کو پانی میں غرق کر دیا ہے اور کسی کو طوفان کے ذریعے سے تباہ کیا ہے تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ خدا کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہے، جہنم میں خود انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ خدا نے تو انسان کے لیے جنت بنایا ہے، تم جنت میں چلے جاؤ، عظیم مقامات کو جو ہے وہ پالو۔ تم نے خود وہ کام کیے کہ جو تمہارے عذاب کا سبب بنا، جو تمہاری تباہی کا سبب بنا، جو تمہارے عقاب کا جو ہے وہ سبب بنا۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، یہ ظلم انہوں نے اپنے نفسوں پہ کیا ہے۔ لہٰذا تباہی کا جو سبب ہے، تباہی کا جو وسیلہ ہے، تباہ ہونے کے جو اسباب ہے، خود انہوں نے فراہم کیا ہے۔ لہٰذا وہ ان کی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب کا سامنا ہوا اور آخرت میں بھی عذاب کا سامنا ہوا۔ لہٰذا ان آیتوں کا بہترین جو پیغام یہ ہے کہ گناہ دنیا کی تباہی کا سبب ہے، آخرت کی تباہی کا سبب ہے، اور ساتھ ساتھ قبر میں بھی عذاب اور عقاب کا سبب ہے۔ ان تباہ شدہ قوموں کی داستانوں کو بیان کر کے قرآن ہمیں سبق سکھا رہا ہے، عبرت دے رہا ہے کہ ان قوموں کی تباہی سے تم عبرت لے لو، تم سبق لے لو۔ اگر تم بھی ان کے راستے پہ چلو گے، معصیت کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو صرف عذاب ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے، تمہارے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، گناہ ہر ایک کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ وہ گناہ کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، تم بھی گناہ کرو گے، وہ کفر و شرک کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، اور قیامت تک جو بھی کفر و شرک کا سبب بنے گا تو وہ بھی تباہی کا سبب ہے۔ ایک روایت بس آپ کی زحمتوں کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات ختمی مرتبت نے گناہوں کے آثار اور گناہوں کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا 3 گناہ اس قدر عظیم ہے، اس قدر بزرگ اور بڑا گناہ ہے کہ ان کی جو عقوبت ہے، ان کی جو سزا ہے، خدا آخرت کے لیے نہیں رکھتے۔ دنیا ہی میں ان 3 گناہوں کو انجام دینے والے کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دنیا ہی میں وہ عذاب کو جو ہے نا وہ چکھ لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ 3 بڑے گناہ صرف فہرست کے طور پہ بیان کرتا ہوں اور وضاحت کا موقع نہیں ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخرہ، 3 بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کو بجا لانے والا دنیا ہی میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا۔ سب سے پہلے فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ قرآن پاک کی اہم سفارشات میں سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے۔ اب نیکی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ نافرمانی کیا جائے، ماں باپ کو ستایا جائے، تو یہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوگا، عقاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری چیز والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرے، حقوق الناس کو کھائیں، لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھائیں، کسی بھی طریقے سے وہ جو انسان ظلم کرتا ہے لوگوں پر، پیغمبر نے فرمایا اس کو خدا دنیا میں تباہ کر دیتا ہے، دنیا میں ظلم کا جو سزا ہے وہ چکھا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ کفر الاحسان، خدا کی جو عظیم نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے بجائے، ان عظیم نعمتوں پر شکرانہ ادا کرتے ہوئے بندگی اور اطاعت کرنے کے بجائے ان نعمتوں کے ساتھ اگر کفران نعمت اگر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ قرآن پاک کا واضح اعلان ہے۔ خدا کی نعمتوں کا اگر شکریہ ادا کرو گے، نعمتوں کو اطاعت میں، عبادت میں، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے، غریب انسانوں کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اپنے نعمتوں کو اگر استفادہ کرو گے تو خدا مزید عطا کرے گا۔ لیکن نعمتوں کو اگر معصیتوں میں صرف کرو گے، معصیتوں میں اگر اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لے گا اور تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدا یا پروردگار تیری عزت و جلالت و قدرت و کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت اور عظمت کا واسطہ، تیرے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کا واسطہ، ہمیں اطاعت کرنے کی، عبادت کرنے کی، اپنی زندگی کو تیری بندگی میں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا یا گناہوں سے، خاص طور پر گناہان کبیرہ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے اور ظلم سے اور نعمتوں کو معصیتوں میں خرچ کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ پروردگار
سر پنہان الہی، رمز بقائے کائنات، خلیفۃ الرحمن، شریک القرآن، قاطع الکفر والبرہان، حضرت صاحب الزمان، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔